مسجد بناؤ، اس کو آباد کر کے دیکھو اعمال سے، مال سے نہیں. اور مسجد میں پیسہ لگے حلال حرام کا نہیں. پھر دیکھو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے حرام پیسہ لگنے نہیں دیا، اپنے حلال روزے سے کعبے کی تعمیر کی ہے. مسجد کی تعمیر تقوی سے ہوتی ہے. ہمیں تعمیر نہیں چاہیے، ہمیں مسجد کے اعمال. مسجد اعمال سے خوبصورت ہوتی ہے، مال سے نہیں بھائی. مسجد کو تالا لگانا شریعت میں منع ہے. آج مسجد اتنی خوبصورت بنا دی، تالے لگانے پڑ رہے ہیں. مسجد کو تالا نہیں لگانا چاہیے. مسجد سادی ہو، پیسہ تعمیر پہ نہیں تعلیم پہ لگے. بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو، کسی بھی تعمیر پہ. اس لیے کہا غریبوں سے مال لو، امیروں سے وقت لو. آج ہم الٹے دین پہ ہیں، امیروں سے مال لیتے ہیں، غریبوں سے وقت. کوئی دین میں تبدیلی نہیں آ رہی. امیروں سے وقت لو، امیر وقت نہیں دیتا. غریبوں سے مال دو، قربانی بنے گی. اللہ دین کو سالوں میں صدیوں کی ترقی دے دیں گے. تو میرے پیارو کلمہ دل میں کیسے اترے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کا کلمہ دل میں آ گیا، علامت کیا ہے؟ جیسی سامنے نامحرم موتر آئے گی، نظر نیچے ہو جائے گی. آج میرے پیارو سارا دن مسلمان واٹس ایپ پہ لڑکیاں دیکھتا ہے، کرکٹ میچ میں لڑکیاں ناچتے دیکھتا ہے، رات کو انڈین فلم دیکھتا ہے، صبح پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کرتا ہے. انڈین فلم انڈین پسند، ٹیم پاکستان پسند. پتہ نہیں کون سا اسلام ہے. جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے. مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا اللہ کی مسجد سے باہر کر دیتا ہے. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دینا. جب ایمان دل میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے دل اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں. آج اللہ کے نام سن کے ہمیں سستی آتی، نیند آتی ہے نا. فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمیں بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی T20 میچ میں نیند نہیں آئی. T20 کتنا ہوتا ہے؟ 20 اوور کا میچ. 20 اوور کا میچ مسلمان 5 گھنٹے دیکھتے ہیں، نیند نہیں آتی. اور 20 رکعت تراویح ان سے پڑھی نہیں جاتی. سارا تراویح نیند سے بھری ہوتی ہے. کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تیار. 8 گھنٹے ون ڈے میچ دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان نہیں سن سکتے، اللہ کی بات نہیں سن سکتے. یہاں اصلی جنازہ لا کے رکھ دیں، اصلی جنازہ، سب گپے مارے ہوں گے یار جنازہ موبائل پہ. اور یہاں اسکرین لگا دیں اور فلم انڈین لگا دیں جس میں ایک ہیروئن مرے، سارے مسلمان غور سے دیکھ رہے ہوں گے ہیروئن کیسی مر رہی ہے. اس پہ آنسو بھی نکل رہے ہوں گے. دل لوٹے جنازے پہ رونا آتا ہے، اصلی جنازے پہ ہنسی آتی ہے. یہ آج مسلمان کا حال ہے. کیوں؟ ایمان دل سے نکلا ہوا ہے. میرے پیاروں مرنے سے پہلے اس میں ڈالنا ہے، ورنہ پھنس جائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، دنیا میں آج تک کوئی جلنے کا پین کلر نہیں آیا. ہمارے محلے میں ایک لڑکا جلا، 70% جل گیا. اس کو بے ہوش کیا تب بھی تڑپ رہا تھا جلنے کی وجہ سے. قیامت تک جلنے کی کوئی دوائی نہیں آئی. کیوں؟ جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے، جلنا ہی جلنا ہے. فرمایا جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، اگر اللہ اس سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دے، سب سے چھوٹی جہنم سے نکال آگ سے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا، کہا اس کو اس میں نیند آ جائے گی، جہنم کی کیا ہوگی کہ میرے پیاروں. لیکن آج مسلمان اس سے ڈر نہیں رہا. سارا ڈر دنیا کا ہے، کوئی خوف نہیں. مرنے کے بعد پیاس کا بھوک کا کیا ہوگا، مرنے سے پہلے کا بس ڈر اور غم ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ایک رائی کے دانے کے برابر خیر تجھے دکھاؤں گا، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر شر تجھے دکھاؤں گا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے تکلیف دے رہا ہے. کیوں؟ کہ تیری پکڑ کا ایک دن ہے، بچ جا. دیکھو میرے پیارو بعض لوگ گناہ کرتے ہیں. یار سعید بھائی ہمیں بکواس کر رہے ہیں، لڑکی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھتا رہ دیکھتا رہ، میں نے تیری پکڑ رکھی ہے، 2030 میں پکڑوں گا جب تک تجھے سمجھاؤں گا. فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے، اللہ نے پکڑا نہیں. اللہ نے نبی بھیجا، جاؤ موسیٰ سمجھاؤ، جاؤ سمجھاؤ. 40 سال سمجھایا، کہا موسیٰ میں اس کو غرق کروں گا، لیکن میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کی پکڑ 40 سال بعد کروں گا. ہم سب کی پکڑ ایک دن لکھی ہے، ٹائم بھی لکھا ہے، اس دن اس کو کوئی نبی بھی بچا نہیں سکے گا. میرے پیارے دوستو ایمان دل میں لے آئے. ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا، اے حارث صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں. کہا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وفا کہ ان کو وفا ہے مال سے، بیوی سے، شوہر سے، ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے، وفا کو الٹا. یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں
اور کھڑے ہو جاتے मुसल्ले पे اور अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। ये ईमान वाले हैं। आज तो मुसलमान फजर नहीं पढ़ता भाई, पूरे पाकिस्तान घूम के बता रहा हूँ 98% मुसलमान फजर नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के बदवानी दी, 70 सहाबा शहीद करवा के बदवानी दी, अपने दंदान मुबारक शहीद करके बदवानी दी, अपने चेहरे को मुबारक को जख्म करके बदवानी दी। उस मुसलमान को बदवा दिए, नमाज पढ़ लेता है, ए अल्लाह मेरा दिल चाहता है ईंधन इकट्ठा करूं, नौजवान जमा करूं, इसके घर को आग लगा दूं। फिर मैं जो बिलाउजर घर में नमाज पढ़ता है, मुअज्जिन की अजान पे मस्जिद नहीं आता, ये कुफर कर रहा है, ये निफाक कर रहा है, ये जालिम आदमी है। अल्लाह जालिम आदमी की मदद नहीं करता। इतना बड़ा रब इसको बुला रहा है, इतना बड़ा रब। ये अलामत बता रहा हूं ईमान की भाई, डरे पहले। और मेरे प्यारों, अल्लाह के यहां बहुत आसानियां हैं, यूं अल्लाह माफ करते हैं, यूं फरमाए एक मक्खी के सर के बगैर आंसू गिरा लो, या अल्लाह मैंने तेरा घर छोड़ दिया, तूने मुझे दुकानों में ख्वार कर दिया, मुझे घर से तो सारे मुसलमान दुबई फिर रहे, बीवियां यहां हैं, कुछ और दुबई, तोड़ दिया घर अल्लाह ने। एक आदमी से सऊदी अरब मिला मैं, तो ऐसे खड़ा मैं, अभी उसने मुझे मिला है, भाई ये मोबाइल बंद कर दो, जेब में डाल लो, मुझे मिला है वो, अभी मिल के गया है, वहीं फोन पे बात कर रहा था, ब्रेन हेमरेज, गिर गया, उसको अस्पताल में सऊदी अरब में लिटाया, उसको शॉक्स दिए, इंतकाल कर गया। मैंने दोस्त से पूछा इसको क्या हुआ, कहता है ये बीमार हो गया है, 30 साल से सऊदी अरब में, 5 साल बाद एक दफा घर जाता है। 20 बच्चों को फोन किया कि मैं अब बीमार हो गया हूं, सऊदियों ने कहा घर चले जाओ, अब मैं नाकार हूं, किसी काम का नहीं हूं। तो 20 बच्चों ने कहा है कि तुम हमारे काम के नहीं, वहीं रहो वहीं मरो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। ये बात सुन के इंतकाल कर गया। ये बच्चे काम नहीं आएंगे, हमारे कब्रिस्तान में नहीं आएंगे, ये बीवियां काम नहीं आएंगी, हमारे बाद निकाह कर लेंगी, हदीसों में अपने पास से नहीं मार रहा। मेरे बच्चे अभी मेरे पास जिंदगी में नहीं आते, मेरे कब्रिस्तान कब आएंगे मेरे प्यारों। ईमान वाले कौन है, रातों को बिस्तर से उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह तहज्जुद पढ़ता हूं, दिल में रोजा रखता हूं। आज कितने मुसलमान रोजा रखते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर जुमेरात का हमेशा रोजा रखते थे। रोजे से तकवा आता है, और तकवा अगर आ गया ना, अल्लाह कुरान में कहते हैं वमन यत्तक़िल्लाह, अगर तेरे अंदर तकवा आ गया, यजअल लहू मखरजा, मैं अल्लाह तुझे हर मुश्किल से खुद निकालूंगा, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रोजी तुझे वहां से दूंगा जहां से तुझे गुमान मिलेगा। मेरे प्यारों, हमारी रोजी आसमानों में नीचे नहीं है, अल्लाह के वास्ते समझ जाओ। इंजमाम समझ गया, यूसुफ, मैं, जुनेद, रोजी नीचे नहीं है। जो ईमान वाले होते हैं उनकी रोजी का निजाम अलग है, बेईमानों की रोजी अलग है। आज हमें भी बेईमानों वाली रोजी मिल रही है, दुकान में ख्वार हो, फैक्ट्री में ख्वार हो, इसकी नौकरी करो, इससे जलील हो। ईमान वालों को इज्जत वाली रोजी मिलती है। अमेरिका में आंखों से देख के आ रहा हूं, ईमान वाले इज्जत वाली रोजी कमा रहे हैं, उनके घरों से 100-100 आदमी खाना खा रहे हैं। ऐसे लोग हैं। एक यहूदी आदमी है, 40 साल से मेरा एक जानने वाला उसके यहाँ काम कर रहा है, सिर्फ 2 महीने काम करता है अपनी टर्म्स पे कि मैं 2 महीने काम करूंगा, 10 महीने छुट्टी, तबलीग का काम। वो यहूदी कहता है 2 महीने कर ले, 2 दिन कर ले, तू मेरी कंपनी के लिए बरकत है, जब से तू रखा है, तुझे रखा है, मेरी कंपनी में बरकत आ गई है। कंपनी कहता है इसको कोई हाथ ना लगाए, सबको भगा दूंगा। अल्लाह यहूदी से इज्जत वाली रोजी, जिल्लत वाली रोजी उठा रहा है। रिस्कुन करीम ईमान वालों के लिए कुरान ने कहा है, मुसलमान के लिए नहीं है। जो पिंजरे में बंद होता है ना, उसको इज्जत वाली रोटी मिलती है। ये ले कबूतर, तोते, ये खा, ये खा, तुझे गर्मी सर्दी से बचाएंगे, तुझे बिल्लों से कुत्तों से बचाएंगे। अंदर है जो आवारा जानवर होता है उसको मार देते हैं। का इस्लाम के पिंजरे में बंद हो जा, तुझे रिस्कुन करीम दूंगा, इज्जत वाली रोजी दूंगा, सारी दुनिया के दिलों में तेरी मोहब्बत डालूंगा। आज तो बीवी बच्चे मोहब्बत नहीं करते, तेरी दुआओं कबूल करूंगा, दुश्मन के खिलाफ तेरी मदद करूंगा। ईमान, यार रसूल दिन में रोजा रखता हूं, और रोजा रख लिया क्या होगा, यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रोजी वहां से दूंगा जहां से गुमान मिले होता। एक आदमी, नाम था उसका मुबारक, माली था। तो उसके मालिक एक दिन आया परेशान हालत में, उसने कहा मुबारक मुझे कोई अनार तोड़ के दे। मुबारक अनार तोड़ के लाया, उसको तोड़ा, उसको जूस बनाया, दबाया, पीनिया, खट्टा निकला। तो मालिक ने मुबारक दूसरा अनार ला, दूसरा तीसरा सब खट्टे निकले। कहा मुबारक तू मेरा कैसा खादिम है, तुझे ये समझ नहीं है, तुझे ये समझ नहीं है कि ये अनार खट्टा। कहा मालिक मैं तेरा नौकर हूं, मेरा रब मुझे 24 घंटे देखता है, मैंने जब से नौकरी की है कभी तेरा अनार नहीं खाया, चखा भी नहीं। कहा तू मेरा कितना जबरदस्त खादिम है, चल तू मेरे घर में नौकरी कर। मुबारक वो जो आदमी है, मुबारक को घर में ले गया। परेशान था, कहा मालिक तू परेशान क्या, यार मेरी एक बेटी है, बहुत खूबसूरत है, आलिम है, सब कुछ है,
سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے ہیں، میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی، کس سے شادی کروں؟ انہوں نے کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو۔ کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا، دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی۔ بیوی نے کہا چلو تلاش کریں، وہ کہا چھوڑ کیا تلاش کریں، مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کرو نکاح۔ اس نے نکاح کیا ایک مالی سے، سارا باغ اس مبارک کا، سارا باغ، ایک ہی بیٹی تھی، سب اس کے نام کر دیا، اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا، جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک۔ کیسا اللہ نے بچہ دیا، اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ ابن امام بخاری کے استاد۔ بھئی یہ بچوں کو ذرا چپ کرائیں، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں بچے، اوئے بیٹا یہ شور مت مچاؤ، ان بچوں کو ذرا جا کے سمجھائے، کوئی چیخیں مار رہی ہے بچی، یہ بہت اچھل رہی ہے، اس کو دیکھو یہ کوئی طبیعت اس کی خراب ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے، سنو دنیا کیسی ملی۔ حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، یہ رستہ ہے اوپر سے ملنے والا۔ آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے، دکانوں میں آسمان سے۔ میں نے 20 سال مال ملا، وہ غم لایا، نفرتیں لایا، بیماریاں لایا، گھر کی لڑائیاں لایا، بے سکونی لایا، بستر خریدا نیند غائب، گھر خریدا خوشیاں غائب، دوائی خریدی شفا غائب، ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب، لڑائی 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 لڑائی۔ عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں، دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی، تو وہ حیران پریشان، اس کے گھر گئے، اس نے کنڈی لگا لی، کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا حرام ہے۔ کہا بڑے میاں چلے جاؤ، میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ جو عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا، چلو ایسا کرو یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو، حج اگلے سال کریں، بچی کو دے دو۔ سارا مال بچی کو دے دیا، واپس چلے گئے۔ جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے، ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے خیریت؟ وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی۔ کہا میری تم سے ملاقات؟ میں تو نہیں، کہا نہیں وہاں مینا میں میں ملوں۔ اچھا اچھا۔ ایک آیا وہاں عرفات میں، ایک مزدلفہ میں، حج پہ ملے۔ اچھا۔ ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں، کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی، میں پریشان تھا گم نہ جائیں، یہ اپنی امانت رکھ لو۔ کہا میں نے دی تھی، یہ کتابوں کا قصہ ہے، ہوائی بات نہیں مارا، میں نے دی تھی۔ اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی، تبلیغ میں جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے، یہ تبلیغ والے اوپر مال کہاں سے آتا ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کام بھی نہیں کرتے، سب پریشان، میرے دوست پریشان، کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں سے؟ اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی؟ تو رونے لگے، یا اللہ یہ میرا مال نہیں، میرے پاس کہاں سے آ گیا، میں نے حج نہیں کیا، یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں۔ سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے، وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی، تو نے اس کو پیسے دیا، دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی، اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا، اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا، اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا۔ میرے پیارو ہمیں کیا ہو گیا؟ حسن، حسین اور عبداللہ ابن جعفر، 3 بھائی، 2 سکے بھائی، ایک کزن، یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ۔ تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے، ایک بڑھیا کی، اس کے پاس گئے، بڑھیا ہم پیاسے ہیں، ہاشمی خاندان کے، حسن حسین ماشاءاللہ مبارک برکتیں آئیں، کیا کروں بیٹا؟ اماں پیاس لگی ہے کچھ پلا دے۔ کہا میری بکری کھڑی ہے، دودھ نکال پلا دیں، دودھ نکالا پی گئے۔ کہا اماں بھوک بھی بہت لگی ہے، کہا بکری ذبح کر دیں کھلا دوں، کھلا دی۔ 50-60 بکریاں تھی، چلی گئی۔ شام کو بڑے میاں آئے، بڑبڑ کرنے لگے، کیا کیا تم نے؟ بکریاں کھلا دی۔ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہوگی، سب مر گئی۔ اب گھر میں فاقے آ گئے، گئے مدینہ، تو انہوں نے بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا، ہم سے ملنا، انہوں نے کہا دیکھیں گے۔ خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین، انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے، کون؟ میں حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا۔ اچھا تم حسین؟ کیا؟ ہاتھ پکڑا، کہا چل بڑھیا۔ 1000 بکریاں دیں اور 1000 سونے کے سکے دیے ایک بکری دینے پہ، 1000، کل میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے۔ وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے ہیں، وہاں گئی، کہا کتنے بھائیوں نے دیے؟ کہا 1000۔ کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر تک بکریوں کا ریوڑ ہوتا، لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میں ان بچوں سے اوپر کروں گا، ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی، میں نہیں کر سکتا۔ یہ لے 2000 بکریاں، 2000 سونے کے سکے، ایک بکری اللہ کو دی، 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں کے ساتھ۔ یہ ہے ایمان والے کی روزی۔ بے ایمان کی روزیاں، کہیں دبئی پھر رہا ہے، کہیں یہاں پھر رہا ہے، کہیں وہاں پھر رہا ہے۔ ایمان والے بن جاؤ، روزی مل جائے گی۔ ایمان والا کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے،
ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اور کیا جب صبح اٹھتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں, میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے. ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. پہلے ساری دنیا نکال, سارے بت نکال, الا اللہ, پھر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. ہمارا مسئلہ کیا, ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے, نماز ہم نے ختم کر لی, میرا بیان تھا, ابھی 4-5 فصفحے نماز میں تھی. امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گم ہے, اعلان کر دیں. تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا, بھائی کسی کا فون ملا ہے, جو 4 صفحے رکوع میں تھی سب نے جیب میں دیکھا, کہیں ہمارا فون تو نہیں. یہ ہماری نماز ہے. جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیارو. سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو. اس لیے کہہ رہے دنیا سے نکلو, تبلیغ میں جاؤ. یہاں بیٹھ کے دین سمجھ نہیں آئے گا, نکلو یہاں سے. گوبر کے محل میں بیٹھ کے گوبر کی بو نہیں آتی, گوبر کے محل سے نکلو, واپس آؤ, پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا. میرے پیارے دوست بزرگوں, ایمان بنے گا کیسے؟ بہت آسان کام ہے, آسان ہی بتا رہا ہوں. میں 2001 میں تبلیغ کے کام میں سیروزہ لگا. اذان کتنے بجے ہیں؟ 8:15 اذان ہے, 8 بجے اذان ہے, 8:15 اذان ہے. ایمان, میں 2001 میں تبلیغ میں سیروزہ لگا. میں دنیا بہت دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی تھی. پہلی رات مسجد میں گزاری, سب دنیا. میں موبائل چھوڑ کے آیا تھا, 20 بچوں سے کہا 72 گھنٹے, بچے بس 72 گھنٹے مجھ سے بات نہ کرنا. جو دنیا سے کٹتا ہے اللہ اس کو کچھ اور دکھاتا ہے. جو دنیا سال ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو بھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا, وہ بھی بیچارہ دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے. میں 3 دن دنیا سے کٹا, پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا. یہ موبائل کی لائٹ ہے نا, یہ لائٹ, یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی. یہ دیکھو میں لگا رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی ہے کیونکہ لائٹ ہے. میرے دل میں اندھیرا تھا, اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہے. تو 2000 میں تبلیغ میں سیروزہ لگا. پھر کیا کیا میں نے؟ ایک کام کیا. مجھے بزرگوں نے کیا کیا, کہا کہ سید انور ایک کام کر لو. تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو قرآن میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ, ہر 12 گھنٹے میں ایک دفعہ, صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ نبی کو حکم ہے قرآن میں. جب نبی آئے باہر, یہ آیت سن کے خوش ہوئے اور آ کے بیٹھے. کہا کیوں بیٹھے؟ کہا آج مجھے اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ مجھے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو میں بھی سنوں. کہا قربان جاؤں صلی اللہ کے, جس نے مجھے ایسی امت دی ہے جیسے مجھے حکم دیا اس کی بات سنوں. تو نبی کو بھی حکم ہے اللہ کی بات صبح شام سننا, اپنے نفس کو صبر کے ساتھ. اے نبی تم بھی جوڑو ان محفلوں میں. میری آپ سے گزارش ہے, ایمان دل میں اتارنا چاہتے ہو, کرکٹر بننا چاہتے ہو, روز پریکٹس کرو. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, روز محنت کرو. شفا چاہیے, روز دوائی کھاؤ. یہ 2 دوائیاں دے کے جا رہا ہوں آپ کو. کیا کرو 2 دوائیاں؟ روزانہ صبح شام ہر گھنٹے میں اللہ کی بات 15 منٹ سنو, 10 منٹ سنو, 20 منٹ سنو. دنیا کی ہر مسجد میں فجر کے بعد بیان ہوتا ہے, اس بیان میں بیٹھو, 10 منٹ بیٹھ جاؤ. پیٹرول ڈالو, بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی. اور سونے سے پہلے عصر کے بعد, بہترین ٹائم عصر کے بعد ہے. اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. دنیا کی ہر مسجد میں عشاء میں تعلیم ہوتی ہے, تھوڑی دیر تعلیم بیٹھ جاؤ. یہ 2 دوائیاں چند مہینے کھا لو میرے پیارو, دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. دیکھو مسجد سے محبت ہو جائے گی, اللہ سے محبت ہو جائے گی, اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی, دین سے محبت ہو جائے گی. قرآن پڑھنے کا دل کرے گا. آج واٹس ایپ کا دل کرتا ہے نا, پھر قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے. کیا کرو؟ صبح شام 2 دفعہ بس. گزارش ہے دعائیں دو گے مجھے. میں نے 2 سال یہ کیا, اللہ نے ساری بات مجھے سمجھا دی. لوگوں نے منع کیا 4 مہینے لگاؤ, آج تو لوگ پکڑتے ہیں نا. واللہ یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے, کوئی بزرگی نہیں میری, صرف اللہ کا فضل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا, اپنے اعمال سے جنت میں جا سکتا. ہم تو ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہیں. اللہ نے اپنا فضل کیا. 2 سال بعد میں خود نکلا, سب مجھے روک رہے تھے. کیوں کہ میں روزانہ اللہ کی بات سن رہا تھا. آپ سے گزارش ہے, جیسے بغیر پانی کے کوئی سوئمر نہیں بن سکتا, بغیر کرکٹ گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا, بغیر مسجد کے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ 2 دفعہ صبح شام مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ, اس پیٹرول کو ڈلوائیں گے, اس ایمان کو ڈلوائیں گے. یہ پہلا کام. دوسری چیز کیا, اور یہ روزی کا بڑا ذریعہ ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والو, ایمان کا ذکر کرو, ذکر تمہیں نفع ہوگا. کرو اللہ کا ذکر. میں آپ کو روزی بتا رہا ہوں, سنو. اور کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. میرا ذکر کرو, میری عبادت کرو, میرا تذکرہ کرو. اور آگے کیا کہا؟
ما اریدو منہم من رزق وما اریدو ان یطعمون، میں نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ میں رزق چاہتا ہوں۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رازق ذات ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے نا۔ اذان ہو جائے پھر 5 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تمہیں رزق کمانے کی پیدا نہیں، اے نبی جی تم رزق کے چکر میں نہ پڑو، تم کام نہ کرو، ہم تمہیں کھلائیں گے عزت والی روزی، تم نماز قائم کرو، اوروں کی نماز قائم کراؤ۔ اللہ میں آپ کو 4 چیزیں رزق کی بتاؤں گا، پھر بات ختم کر دوں۔ آسمانی رزق، اچھا ٹھیک ٹھیک، پانی تھوڑا سا ٹھیک، ان کو نہ بھیجا، آپ بیٹھے نا، بیٹھے کوئی جوان ہے بیٹھے۔ یہ بہت ضروری چیز بتانے، لکھ لو اس کو، یہ کرنا ہے، سب لکھ لو۔ ہم نیچے پھنسے ہوئے ہیں، میں بھی پھنس کے آ رہا ہوں۔ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والمقام محمود۔ تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا؟ پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے۔ فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے، بیٹا بند کرو یہ کیمرہ، عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے، قرآن کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی، یہ اپنے پاس سے نہیں مارا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا، ہم تمہیں دیں گے، اور رزق کریم دیں گے۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل۔ سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے۔ صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ۔ فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے۔ اور ایک ساتھ جوڑ دے استغفر اللہ، روزی مسئلہ ختم۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم۔ دوپہر کو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین، قرض بھی اللہ اتار دیں گے۔ یہ اعمال بتا رہا ہوں، اگلا عمل سنو۔ قرآن میں اللہ نے کہا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کو دین پر، اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں، جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کو نصرت کرتے ہیں، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ کیمرہ بند کرو بھائی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم، رزق کریم۔ ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے، چاہے دال کھلائیے عزت سے، سرکے والا سالن کھایا مزیدار، ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا۔ اتنا یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، ہجرت کرو، اللہ کے دین میں نکلو، جتنا نکلو گے اتنا ملے گا، جتنا اللہ کا کام کرو اتنا اللہ لوٹائے گا۔ فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا، یہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ اور رزق کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو، نماز ٹھیک کر لو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز بناؤ۔ یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے۔ ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، روزی کے سارے مسئلے، نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ نماز ٹھیک کرو، بناؤ اس کو، جاؤ مفتیوں کے پاس، جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے، اس کے بھی حالات خراب ہیں۔ ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں نام نہیں لیا، سال والے لوگ سیلاب آئے میں، کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے، 2 منٹ میں نماز ختم۔ نماز ٹھیک کرو، سجدے رکوع لمبے کرو، کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو،
बैठो आराम से। नमाज में जो जल्दबाजी करता है हुजूर की उम्मत में से नहीं उठाया जाएगा। खतरनाक बात। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, वो तिक्के ठंडे हो रहे हैं। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, पिज्जा ठंडा हो रहा है। रिस्कुन करीम, ये हिजरत और नुसरत के साथ जमातों की नुसरत करो। अभी ऑस्ट्रेलिया में गया, 5 भाई हैं, 5 साल में अल्लाह ने उनको इतना माल दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सईद भाई गरीब आदमी थे, जमातों की नुसरत की, घर में जमातों को ठहराया, रोजाना हमारे घर से किसी ना किसी जमात का खाना जाता है। अल्लाह ने ऐसा माल दिया हम सोच भी नहीं सकते। नुसरत में रोजी है, हम बचते हैं। यतीम और बेवा की मदद करो, देखो रोजगार कहां से आता है। फरमाया जो गुस्से को, रोजी आसमान से किनकी आती है? जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। गुस्से को रोक लो, देखो रोजगार कैसे आता है, वरना अल्लाह ऐसा फंसाएगा रोजी में। कहा लोगों को माफ करो, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, ये 2 सिफात बताई। और तंगी में हो, फरागी में, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, चाहे एक खजूरी खर्च करो। और अगली सूरत में क्या बताया? रोजी के 3 अमाल बताए। क्या? कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, ये बिस्तर जो रात को मुसल्ले पे ज्यादा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको दुकान में ख्वार नहीं करेगा, उसको रोजी के लिए कभी जलील नहीं करेगा, उसकी रोजी घर के करीब कर देगा जो रात को मुसल्ले पे होगा। कुरान कह रहा है। और रोजी कहाँ है? वबिल असारि हुम यस्तगफिरून, रोजी इस्तगफार में है। मेरे पास 10-15 लोग आए जो बेऔलाद थे, मैंने उनको इस्तगफार बताया सहरी का, कि रात को उठ के इस्तगफार किया करो। 17 साल बाद अल्लाह ने उसको 4 साल में 4 बच्चे दिए इस्तगफार की बरकत से। कुरान में अल्लाह कहते हैं तुम इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा, माल देगा, बारिशें देगा, नहरें देगा, बागात देगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा। इस्तगफार। हाँ, फरमाया है नबी को कहा अबू जहल ने कि तू अगर नबी है तो अल्लाह से कह हम पे अजाब भेजे, पत्थर बरसाए। अल्लाह ने वही भेजे, नबी से कह दो जब तक तुम मौजूद हो और बस्ती वाले इस्तगफार करते रहेंगे अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेंगे। अल्लाह को अजाब को रोकने के लिए 3 अमाल बताए अल्लाह के नबी ने। मस्जिदों को 24 घंटे आबाद रखो, आखिर रातों में उठ के बस्ती वाले तहज्जुद में इस्तगफार करो, और आपस में अल्लाह के लिए मिला करो, मोहब्बत किया करो, अल्लाह की बात किया करो मिलके। यहाँ जहां मिले सैमसंग, मोबाइल, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये वो फला, अमेरिका, इंडिया, जहां मिलो अल्लाह की बात करो। 3 काम कर लो, जहां मिलो बैठ के अल्लाह की बात करो। क्यों? जो महफिल अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरी क़यामत के दिन हसरत का बायस होगी। मस्जिद को आबाद करो, 24 घंटे, थोड़ा टाइम दो, इस्तगफार करो, सहरी में आपस में अल्लाह के लिए मिलकर मोहब्बत को अल्लाह की बात करो। ये रोजी के अमाल हैं मेरे प्यारो जो अल्लाह ताला ने बयान किए। इन अमाल को कर लो, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। रिस्क आसमानों से, वफिस समा रिस्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क आसमानों में अमाल के साथ जुड़ा है। अमाल में 5 लफ्ज हैं, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम। अलिफ ऐन निकाला, मीम अलिफ लाम माल। अल्लाह कह रहे माल है, अलिफ ऐन ठीक कर ले, माल ही माल दूंगा। अगर अलिफ ऐन नहीं होगा, ये माल तुझे कैंसर लाएगा, ये माल तेरे हार्ट को खराब करेगा, ये माल शुगर करेगा, ये माल ब्लड प्रेशर करेगा, ये ब्रेन हेमरेज करेगा। हाँ, माल से पहले अलिफ ऐन लगा ले, 0 से पहले 1 लगा ले, 0 कीमती बन जाएगा। अलिफ क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अल्लाह से अपने ताल्लुक को ठीक करता है, अल्लाह सारी मखलूक से ताल्लुक ठीक कर देता है। ऐन क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 24 घंटे का अमल, ये सीख लो, बस माल ही माल। साहबा ने 35 साल ये किया, 70% माल उनके कदम में आ गया। अल्लाह से ताल्लुक ठीक किया, अल्लाह के आगे किसी को नहीं देखा। अब अगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बेटा कहता है अब्बा जान आज बदर में तलवार के नीचे है, बाप समझ के छोड़ दिया, कहा बेटा तू मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन काट देता। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु का बाप काफिर था, तीर मार रहा था, तीर बहुत तेज जबरदस्त तीर अंदाज था, तीर इधर उधर गुजर रहा। तो एक साहबी ने कहा तेरा बाप का आज तीर क्यों मिस हो रहा है? कहा कुफर की अलामत वाले अल्लाह और रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये किसी को आसरा नहीं दे, ये अल्लाह का हुक्म नहीं, ये दुकान करते हैं, दुकान पे हुक्म नहीं तोड़ते। क्यों मेरे प्यारो? जो दुकान पे हुक्म तोड़ता है ये शिर्क करता है। अल्लाह राज़िक है, झूठ क्यों बोलता है? ये दुकान को राज़िक समझता है। अल्लाह राज़िक है, ग्राहक को राज़िक समझता है। अल्लाह राज़िक है, ये कभी दुकान में झूठ नहीं बोलेगा, कभी हराम माल नहीं कमाएगा। मेरे प्यारो आज मुसीबत है, लोग हराम माल कमाते हैं और हलाल गोश्त तलाश करते हैं। बताओ क्या होगा? जेब में हराम माल है, रिश्वत का, सूद का, किसी को रिश्वत दे के वो ली है नौकरी, और सूद के माल से, हराम के माल से हलाल गोश्त तलाश करते हैं। हम जहाज में बैठते हैं ना, तो हम बैठते हैं तो लोग कहते हैं भाई शराब नहीं, मुसलमान पे शराब हराम, वो नहीं, खिंजीर नहीं, खिंजीर का गोश्त, क्योंकि वहां खिंजीर बहुत खाते हैं जहाज में।
اور وہ خنزیر کے ناشتے ملتے ہیں. کہا ہم مسلمان ہیں خنزیر نہیں لیکن شراب منگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس طرح کے مسلمان ہیں, خنزیر نہیں کھاتے اور شراب پیتے ہیں. میرے پیارے دوستوں کو اس ایمان کو دل میں ڈالو گے, مسلمان اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں ایمان والوں کو غالب ضرور کروں گا, ان کو عزت ضرور دوں گا. ایمان کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے مسجد کو وقت دینا پڑے گا. 2 چیزیں میں نے آپ کو, صبح شام اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر سنو, اور روزانہ دعوت دیا کرو. اگر چلا 4 مہینے نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں, روزانہ 1 گھنٹے دعوت دیا کرو. مجھے ایک بزرگ نے کہا سعید انور 1 گھنٹہ رات کو اللہ کو دے دے, اللہ جب آتے ہیں آسمان پہ, اور 2 گھنٹے دن میں مخلوق کو دے دے. 2 گھنٹے دن میں دعوت دیا کر, رات کو 1 گھنٹے اللہ سے باتیں کیا کر, اللہ تجھے پوری دنیا میں تبلیغ میں پھرائے گا. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کی طرف. 2 دعوتیں آج وعدہ کر لو دو گے, جس سے ملو گے دو گے. کیا 2 دعوتیں؟ لیکن پیار محبت سے, گرمی نہیں کھانی, طریقے سے اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو جوس پلاؤ, اس کو کھجور کھلاؤ. اس سے پہلے محبت, اس کا پہلے دل لو پھر اس کا دن لو, پہلے دل لو پھر دن لو. کیا کرو؟ 2 کام کرو. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑ دو, بس ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑوا دو. اور دوسرا, ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دو. اس 2 دعوتوں کو دو, دیکھو مسلمان کہاں جاتا ہے. سارا دنیا کا غیر کہتا ہے جس دن مسلمانوں کے فجر کے اور جمعے کے عید کے نمازی برابر ہو گئے, مسلمان دنیا میں غالب ہو جائیں گے. میرے پیارو, اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کہہ رہے ہیں ان تنصروا ینصرکم یثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. کون کون نیت کرتا ہے آج سے فجر اور عشاء میں مسجد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. صبح بیان سنے گا, شام کو تعلیم سنے گا, اور سب کو ان اعمال میں لے کے آئے گا. اگر کوئی فجر میں نہیں آتا, عشاء میں لے آؤ, چلو بھائی تھوڑی تعلیم. مجھے ایک لڑکا ملا, میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتا سعید بھائی تعلیم میں بیٹھا تھا, تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھا, ایک حدیث سنی, اللہ نے ایک حدیث سے میری زندگی پلٹ دی. یہ تعلیم کا یہ جو عمل ہے یہ اعمال نبوت میں سے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اعمال سے ہے. مسجد میں ہمارا روزی ہے, ان اعمال میں چاشت کی نماز ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثرت سے حج عمرہ کرے گا اس کو اللہ ہم امیر کر دیں گے. اشراق کی نماز میں قبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے, میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. میرا ایک جاننے والا ہے NID یونیورسٹی میں آیا, کہتا ہے سعید بھائی میرے باپ کو کینسر ہو گیا, 1.5 کروڑ روپے کا علاج تھا امریکہ میں, میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے آپ کا بیان سنا, آپ نے بیان میں کیا کہا کہ اللہ مدد لوگوں کی کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے. جتنی تم کمزوروں کی مدد کرو گے اتنا اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے. تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. جتنے اپنے خادموں کی روزی, جتنے اپنے خادموں کی آپ مدد کریں گے اتنی اللہ آسمان سے مدد کرے گا. اس نے کہا سعید بھائی میں نے کیا کیا, آپ کا بیان سنا, آپ نے کہا جو تمہارے نیچے ہیں نا, نیچے والے غریب غربا, تمہارے رشتہ دار دوست, ان کے غریبوں کے علاج کراؤ, اس کا خرچ کرو, تمہارے اللہ تعالیٰ بیماریاں ویسی دور کر دے گا. کہا میرے باپ کو کینسر تھا, 1.5 کروڑ کا خرچہ تھا, میری تنخواہ 60-70 ہزار, میں روزانہ 1-2 مریض تلاش کرتا, 5,000 10,000 دیتا, ان کے علاج کراتا, اور ابا جان کو سورہ فاتحہ, کلونجی اور زیتون اور ہلدی یہ سب دیتا گیا. کہا سعید بھائی 3.5 مہینے بعد چیک اپ کرایا, اللہ نے میرے باپ کو بغیر دوائی کے شفا دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, لیکن صدقہ جب ایمان بنے گا تو صدقہ کام آئے گا, ورنہ صدقہ تو دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ وعدے ایمان والوں کے ساتھ. ایمان والا کون ہے؟ جو کثرت سے مسجد میں نظر آئے. آپ سب جانتے ہو کھلاڑی کہاں ہوتا ہے زیادہ, بھائی بتاؤ؟ گراؤنڈ میں. ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے؟ ہسپتال میں. تاجر کہاں ہوتا ہے؟ فیکٹری میں. دکاندار دکان میں. پان والا پان کی دکان میں, اور موبائل والا موبائل کی دکان میں. ایمان والا مسجد میں نظر نہیں آتا. آج سے کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دیں گے انشاءاللہ, 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اور پوری بستی کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جتنے ہمارے غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعا کرو, اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. میں روز کرتا ہوں, میں یہ ہندوستان کا جو ہے نا وزیر مودی, اس کے لیے بھی ہر دن تقریباً دعا کرتا ہوں. حج پہ کیا میں نے کہا اللہ مودی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اسلام کا نور ان کے اندر داخل کر دے. میں سچن ٹنڈولکر کے لیے دعا کرتا ہوں, میں برائن لارا, جتنے میرے جاننے والے غیر مسلم ہیں میرے پیاروں, کیوں؟ جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا ان پر رحم کرے گا. یہ بیچارے کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ 90% امریکہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے, ان کی بریک مسلمان ہیں. مسلمان. میں ایک ہندو سے ملا عمر کوٹ میں, بزرگ, پگڑی پہنی, داڑھی چھڑی, تو میرے پاس ملنے آئے. میں نے کہا کون؟ کہتے میں کہا عالم حافظ. کہتے میں تو ہندو ہوں لیکن میں مندر نہیں جاتا, میں شرک نہیں کرتا, میں اکیل اللہ کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, حضور کو مانتا ہوں, نبیوں کو, مسلمان نہیں ہوں. میں کہا کیوں؟ کہہ لے پہلے مسلمان کو مسلمان کرو پھر میں مسلمان ہوں گا.
क्या करूं, उसको क्या जवाब दूं? गैर मुस्लिम को मुसलमान करना आसान, मुसलमान को फजर पढ़ाना मुश्किल। मस्जिद में नहीं आता। क्रिकेट ग्राउंड में भेज दो, अभी SHO साहब बुला ले, 3 बजे दौड़ के जाएगा। SHO साहब नाराज तो नहीं है, खैरियत है, 3 में बुला लिया, लेकिन अल्लाह के घर नहीं आता। कायनात का मालिक सारी कायनात को चला रहा है, उसकी मुट्ठी में 7 जमीन आसमान है, एक दरख्त से पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरता। सारी दुनिया का अकेला बादशाह फिरौन उसको बच्चों को मार रहा था कि मैं मूसा को पैदा नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने मूसा साहब को पैदा करके उसके घर पाल के दिखाया। यहाँ दुनिया में वो होता है जो अल्लाह चाहते हैं, जो मखलूक चाहती है वो नहीं होता। सारी दुनिया के लोगों से कहो इस वक्त रात है, कयामत है कि रात का दिन उसको दिन कर सकता है।